اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو، الیک آپ کی طرف۔ انزلنا نون الف زبرنا یا نون کھڑی زبرنا، نون الف نا کا معنی ہوتا ہے ہم نے اتارا ہو کا معنی اس کو اتارا الیک آپ کی طرف، الا معنی کی طرف، اور کاف کا معنی آپ یا تیری، ہم نے تیری طرف اتارا ہے اس کتاب کو۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ تو نکال لے لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جائیں۔ لہٰذا بعض لوگ جو کہتے ہیں قرآن پاک بندہ پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ اس کو پڑھ کر اندھیروں سے روشنی کی طرف آئیں، گمراہیوں سے، شرک سے، بدعات سے نیکیوں کی طرف آئیں، توحید کی طرف آئیں، سنت کی طرف آئیں، اللہ کے حکامات کی طرف آئیں۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود ہے، اور دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ بس ہوا ہی ہے، وہ لا مکان ہے، کسی مکان پر نہیں ہے، کسی جگہ پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس لیے اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان اندھیروں سے، گمراہیوں سے روشنی کی طرف لے کر آؤ، لوگوں کو سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کی ذکر ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، آنکھ کا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ اسی طرح اپنی اللہ تعالیٰ نے ذات کے بارے میں آیا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، نفس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا چہرہ، جیسے وہ صورت لیل کی آیت آتی ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب کے چہرے کو خوش کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کی پنڈلی ہے، یوم یکشف عن ساق، اس دن پنڈلی سے ہٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کو تم اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، یا جیسے سورج کو دیکھتے ہو، رش نہیں پڑتا، زحمہ نہیں ہوتا، بھیڑ نہیں ہوتی، اللہ کو ہر بندہ سکون سے دیکھے گا۔ یہ اس دنیا کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پاتی، دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت میں دنیا والے انسان، ساری مخلوقات اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا والے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب اور فرشتے آئیں گے، مجی آنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اتیان کا معنی ہوتا ہے آنا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ آئے گا۔ جیسے حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ، کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اسی بات کا کہ اللہ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے بھی۔ تو یہ سارے معاملے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ کچھ لوگ ان کو مانتے نہیں، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ سے مراد طاقت ہے، ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے پیدا کیا آسمان کو بِأَيْدٍ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ یہ وہاں ایدن کے الفاظ ہیں، اور وہاں دو یا لکھی ہوئی ہیں، ایک پہلی یا ایک دوسری یا، پہلے یا پر نقطے نہیں ہیں، دوسری یا پر نقطے ہیں، تو وہ دو یائیں، اس کا معنی تائید، مدد، قوت، طاقت سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور جہاں فرمایا انسان کو بنایا تو اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ بایاں ہاتھ میں کمزوری ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، زمین سب کی سب اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، مٹھی کا ذکر آ گیا، اور آسمان لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں آسمان سارے لپٹ کر اکٹھے کیے ہوئے ہوں گے۔
تو یہ سب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی مطلب اس بات ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کی صفات کا یعنی کیفیت کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ وہ سب سے بہتر جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف والکیفیت مجہول والایمان علیہ واجب فالسؤال عنہ بدعۃ والسؤال عنہ بدعۃ، یعنی اللہ تعالیٰ استواء، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں یہ ہمیں معلوم ہے، اور اس کی کیفیت کیسی ہے وہ مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، وہ کسی مکان پر نہیں ہے، وہ ہوا ہے، عرش چھوٹا ہوا اللہ بڑا ہوا تو اللہ عرش پر کیسے آ گیا؟ لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس لیے اتارا ہے کہ بعض دیکھیں نا دنیا میں بھی ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹی چیزوں پر بڑی چیزیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ اینٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اینٹ چھوٹی ہوتی ہے، بندہ بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہوتی ہے اور سننے کے لیے کان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کان کا ذکر تو نہیں کیا، اللہ نے فرمایا میں بصیر ہوں، میں سمیع ہوں، میں علیم ہوں، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق مالک اور رازق ہے، رزق دیتا ہے، مدبر ہے، وہ سارے معاملات دنیا کی تدبیریں کرتا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ بس اس کا وجود نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، ایسی بات نہیں، جسم اس کا ہے لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر ہم مخلوق کو دیکھیں، مخلوق کے ساتھ ملتی ہے، انسان آپس میں نہیں ملتے، کوئی انسان ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی بکری ہے، کوئی مرغی ہے، یہ سب چیزیں آپس میں ان کی جسم نہیں ملتا، تو مخلوقات بھی آپس میں جب ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے تو مشابہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کوئی بندہ نہیں جان سکتا، جو اللہ تعالیٰ سنتا ہے وہ کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ اللہ کی صفات اعلیٰ ہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے ماننا ہے، یہ قرآن پاک اسی لیے آیا ہے، یہ ملحدین کے لیے، لبرل لوگوں کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، کوئی معتزلہ ہے، کوئی جہمیہ ہیں، کوئی قدریہ ہیں، کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، معطلہ ہیں، کوئی مجسمہ ہیں، کوئی مشبہہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اہل سنت کا والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں موجود ہیں جیسے اس کے شان کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس لیے اتارا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے رب کی اجازت کے ساتھ ہی ان کو پھر بھی ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو اس کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ بندہ نہیں لوٹنا چاہتا گا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ نور کیا ہے؟ اِلیٰ صراط العزیز الحمید، اس رستے کی طرف جو غالب، سب پر غالب اور بہت ہی تعریف والا ہے، اس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، جو تعریف والا ہے، بے حد تعریف والا ہے، اس کا رستہ ہے، وہ روشنی، وہ نور ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ جسے چاہے پھر توفیق دیتا ہے۔ اور وہ پھر اللہ الذی، وہ اللہ ہے جس کا وہ راستہ ہے، اللہ جی وہ ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے۔ وویل للکافرین، اور بربادی ہے، بہت ساری بربادی ہے ان کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب میں سے ان کے لیے بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ویل، تو ان کے لیے ہے وہ لوگ، الذین، کن کے لیے؟ وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا، جو بہت ہی پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، آخرت پر، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو بڑا چاہتے ہیں۔ اللہ آخرت کو پسند کرتا ہے، آخرت کے مسلمانوں کے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزار لیں، لیکن اصل گھر آخرت کا گھر ہے، جنت کا گھر ہے، لیکن یہ کافر لوگ دنیا کو چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہاں، دنیا بندہ آخرت کو چاہتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کاروبار کرے، تجارت کرے، بہت بڑی بڑی تجارتیں کرے، جیسے عثمان غنی کیا کرتے تھے، ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، صحابہ کرام عبدالرحمن بن عوف کیا کرتے تھے، بڑے بڑے کاروبار کریں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے آخرت کو پسند کرنا ہے، آخرت چاہنی ہے، آخرت کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، تب یہ ہماری تجارت، ہمارا یہ کاروبار بھی ہمارے لیے ثواب کا کام ہوگا۔ ہم نے اس میں زکوٰۃ کا، عشر کا، صدقات خیرات کا، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، تو یہ ہمارا تب کام بھی ہمارا یہ ثواب والا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ آیت ہے سورۃ نور کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے مرد ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مسجدوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور اس میں اس کا نام کا ذکر کیا جائے۔ اس میں اس کے نام کا وہ لوگ ذکر کرتے ہیں، ایسے مرد ہیں مسجدوں میں کام کر، مسجدوں میں عبادت کرنے والے، کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ یعنی کاروبار اپنی جگہ پر کریں، لیکن اللہ کا ذکر اور نماز یہ لازمی پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پھر جائیں گے۔ فیہ القلوب والابصار، دل اور آنکھیں پھر جائیں گی، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، لہذا کاروبار بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ بندے اچھے ہیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ بندہ کاروبار میں ایسا لگ جائے دین چھوڑ دے، یا دین یا نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور کاروبار چھوڑ دے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ رہبانیت والا ہے۔ کاروبار بھی کریں، اپنے کام کاج بھی کریں، شادیاں بھی کریں، بچوں کا بھی خیال بھی رکھیں، ان کے لیے، ان کی پرورش کے لیے ہر ممکن کوشش محنت کریں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں۔ تو کفار لوگ ایسے تھے، کچھ تو راہب بن گئے، پادری وغیرہ راہب بن گئے، انہوں نے دنیا کا کام کرنا چھوڑ دیا، صرف وہ اپنے گرجوں میں لگ گئے، اور اس طرح یہودی بھی ربی بن گئے۔ لیکن اور کچھ لوگ ایسے، انہوں نے دین کا معاملہ الگ کر دین مسجدوں تک ہے، لیکن ہم کاروبار کریں گے، وہ دین کو بھول گئے۔ لیکن ہمارا اسلام کا معاشرہ، ہمارے امت و وسط، ہم ایک بہتر اور درمیانی امت ہے۔ ہمارا کام ہے ہم دنیا میں کاروبار بھی کریں، کام بھی کریں، اللہ کا ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر فرائض اللہ نے فرض کیے ہیں ان کو بھی ہم مانیں۔ یہ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، یصدون، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یبغونہا عوجا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کوئی کجی داخل کر دی جائے، یا اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا جائے، لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی فی ضلال بعید، یہی لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کے زبان میں ہی۔ ہر قوم کی جو نبی بھیجا ہے اس کے قوم کی زبان بھیجا، تاکہ وہ نبی ان کی زبان میں صحیح بات ان کو سمجھا دے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے، خوب واضح کر دے، مسائل بیان کر دے، سمجھا دے، توحید سمجھا دے، سنت سمجھا دے، عقیدہ سمجھا دے، تو وہ نبی اس کی زبان میں آتا ہے۔ اب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کیونکہ پہلے مخاطب عرب لوگ تھے، مکہ مکرمہ والے عربی جانتے تھے، عربی بولتے تھے، اللہ کے رسول عربی تھے، ان کو عربی زبان میں تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ قرآن پاک یعنی آتا ان کو پھر اپنے الفاظ میں سمجھاتے، وہ حدیث بن گئی۔ یعنی گویا کہ قرآن پاک بھی اوپر سے اترا ہے، حدیث بھی اوپر سے اتری ہے، دونوں وہی ہیں، اور دونوں کو ان بندہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، ان کو مانے گا، تب بندہ مسلمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، زبانیں آتی رہتی ہیں، لوگ مختلف علاقوں میں ہیں، تو لوگ پھر اس کے بڑے بڑے علماء اس کا ترجمہ اور تفسیر کر کے اس کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا زید بن ثابت کو کہ فلاں زبان سیکھو، تو زبان سیکھ کر پھر ان زبان میں بات کرتے، تاکہ زبان سیکھ کر ان کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ علم اپنی زبان میں پڑھیں، لیکن دوسروں کی زبان سیکھ کر اس میں پھر ان کو مسائل سمجھا دیں۔ تو انبیاء اس لیے آتے ہیں۔ فیضل اللہ من یشاء، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو اس کی طرف آنا نہیں چاہتا، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بطور مثال اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے دور میں بھی ایسے ہوا تھا، لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو نہیں مانا، ان پر عذاب آیا، تو ان پر بھی عذاب آتا ہے کفار پر، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اور ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا، نون الف نا کا معنی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو بیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ، نون الف نا کا معنی ہماری یا اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، ان اخرج، کہ تو نکال، قوما کا اپنی قوم کو، کاف معنی تیری یا اپنی قوم کو نکال، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم، اور ان کو یاد دلا، بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دو دفعہ، مطلب فرعون کی طرف الگ، بنی اسرائیل کی طرف الگ، دو طرح آپ کو معجزے دیے گئے اور آپ کو بھیجا گیا۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، عصا تھا، اور اسی طرح آپ کا ہاتھ تھا جو چمکنے والا تھا، جس کو ید بیضاء کہتے ہیں، عصائے موسیٰ دوسرا، اور قحط سالی پھر ہوتی تھی، پھر پھلوں میں کمی الگ معاملہ، پھر طوفان آئی ان پر، پھر ٹڈیاں آئیں، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھیں، اور یہ سب معجزے بطور نبوت کے دلیل کے طور پر دیے گئے تھے کہ یہ دیکھو میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔
پھر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، تو ان کو پھر فرعون کو غرق کر دیا گیا، ڈبو کر مار دیا گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں یہ معجزے ہوئے۔ سمندر کا پھٹنا یہ تعلق تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، سمندر کا پھٹنا، فرعون سے نجات، بادلوں کا پھر سایہ کرنا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے پہلے پارے میں، من سلوا کا اترنا یہ بھی ہے، چشمے 12 پھوٹ پڑنے جب انہوں نے لاٹھی ماری یہ بھی ہے، پھر پہاڑ کا ایک جگہ پر اکھیڑ کر ان سے عہد لینا ورنہ ان پر گر جائے گا، پھر گائے کا گوشت ایک بندے کو لگانا تو وہ بندہ کو اٹھ کر کھڑے ہو جانا۔ تو یہ ہے سارے معجزے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہی معجزہ تھا، وہ تھا قرآن پاک، یہ سب سے بڑا معجزہ یہی تھا، یہی قرآن پاک بطور دلیل تھا۔ اور جو باقی چیزیں تھیں نا، جو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہوئے، کتنے معجزے ہم پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تبوک میں معجزے ہوئے، اس طرح بدر میں ہوئے، احد میں ہوئے، ان سارے معجزے ہی ہیں نا، مختلف اوقات میں ہوئے، پانیوں کا نکلنا، ہاتھوں سے چشموں کا پھوٹ پڑنا، اور پتھروں کا بولنا، درختوں کا اللہ کے نبی کو اسلام کا سجدہ کرنا، جانوروں کا اونٹ کا باتیں کرنا، اور بہت سارے معجزے ہیں۔ تو یہ سارے معجزے اللہ کے نبی کا نماز میں پیچھے سب پتہ ہونا کہ پیچھے کون کیا کر رہا ہے، سوتے ہوئے دل جاگنا اور آنکھیں سوتے رہنا، اب بہت سارے معجزے ہیں۔ یہ سارے معجزے ایمان والوں کا ایمان کو اور بڑھانے کے لیے تھا، ایمان میں پختگی کے لیے تھا، لیکن بطور معجزہ کفار کے مقابلے میں وہ صرف اللہ تعالیٰ نے بطور قرآن پاک چیلنج کیا تھا کہ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، ایسا کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ۔ ویسے تو ایام اللہ، جو اللہ کے ایام ہیں نا، وہ تو سب ایام اللہ کے ہی ہیں نا، دنیا میں سارے ایام اللہ کے ہی ہیں، لیکن یہاں کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص مصیبت یا کوئی خاص نعمت آتی ہے، اس کو بطور الگ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اللہ کے ایام ہیں۔ اب اللہ کے ایام میں اللہ کی نعمت یہی تھی نا کہ وہ کفار کو یعنی فرعون کو ختم کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو بڑی ساری آسانیاں اور دنیا میں سب سے اعلیٰ قوم قرار دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے دن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، البتہ بڑی نشانیاں ہیں، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر بہت صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب، اذ سے پہلے ہم کہتے ہیں یاد کرو، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر تھی، اللہ کی نعمت تم پر یاد کرو۔ وہ کون سی نعمت؟ اذ انجاکم، جب اس نے تم کو نجات دی، نجات دی تم کو من آل فرعون کی قوم سے، یسومونکم، وہ تم کو چکھاتے تھے سوء العذاب، برا عذاب مطلب طرح طرح کی ان کی مشکلیں، ان سے ٹیکس لینا اور ان کو مار پیٹ کرنا، یہ بھی الگ عذاب تھے، اور ساتھ ساتھ وَيُذَبِّحُونَ، اور وہ ذبح کرتے تھے بری طرح، أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءَكُمْ تمہاری عورتوں کو، یہ بھی وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء آزمائش ہے، تمہارے رب کی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، یہ بھی آزمائش، دو طرح کی آزمائش ہے، یعنی بچے ذبح ہونا یہ بھی آزمائش ہے، اور دوسری آزمائش اللہ نے تم کو بچا لیا، اور بچا کر بطور امتحان لیا کہ تم کو بچا لیا، تم کو نعمت دی، فرعون سے بچا لیا، اب دیکھنا ہم نے کہ تم پھر کیسے عمل کرتے ہو، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ لوگوں مشکلیں آنا یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اس میں بندہ صبر کرے، ڈٹا رہے، دین پر عمل کرے، وہی بندہ آخر میں کامیاب ہوتا ہے۔